بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر ایک بیڈ پر اس کی نظر جا رکی۔ پہلے تو وہ بری طرح سے چونکی اور پھر دوڑ کر اس بیڈ تک جا پہنچی۔ سرکاری ہسپتال کے کمرے میں ایک بیڈ پر وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر لیٹا تھا۔ ہاں وہی تھا وہ، اگرچہ وہ اسے 6 سال بعد دیکھ رہی تھی اور 6 سال پہلے بھی اس نے صرف 1-2 بار ہی اسے دیکھا تھا۔ اس کے پاس اس کی کوئی تصویر بھی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اسے لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ ہسپتال کے ڈاکٹر منان نے اس سے کہا تھا کہ کسی مریض کو کوئی آدمی چھوڑ گیا ہے، 5 نمبر وارڈ کے کمرہ نمبر 7 میں پڑا ہے، اسے جا کر چیک کراؤ۔ شاید سانس کا کوئی مسئلہ ہے اسے، اور وہ اسے چیک کرنے ہی آئی تھی، اور اسے وہ مل گیا تھا جسے وہ 6 سال سے مسلسل دنیا کی بھیڑ میں کھوجتی رہی تھی۔ اس کی عمر کے ہر انسان کو دیکھتی تھی اور آج وہ اسے اچانک ہی مل گیا تھا، مگر وہ تو پتہ نہیں اسے اب پہچانے گا بھی کہ نہیں۔ اس نے سوچا، اس کو اس فقیرانہ سے حلیے میں دیکھ کر اس کے دل پہ جیسے آرا چل گیا تھا۔ اس نے بامشکل اپنے چھلکتے آنسوؤں کو روکا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جیسے سانس لینے میں اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ وہ بھاگ کر اپنی ساتھی نرس کو بلا لائی تھی اور ساتھ ہی آکسیجن کا سلنڈر بھی۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ مصنوعی سانس دینے سے اب وہ کچھ آسانی سے سانس لینے لگا تھا۔ وہ اس پر جھکی اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ضبط کے باوجود اس کی حسین آنکھوں سے 2 موتی نکل کر بے سدھ پڑے اس کے سینے پر جا گرے۔ صبح 10 کا وقت تھا۔ کمرے میں اور بھی بہت سے مریض لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ آئے ان کے لواحقین کی آوازوں سے کمرے میں مکھیوں کی طرح بن بناہٹ سی ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی کوئی مریض کراہتا تو اس کی آواز بھی ان میں شامل ہو کر گم ہو جاتی۔ وہ اس کے بیڈ پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس کے لوگ اسے حیرانگی سے دیکھتے اور پھر اپنی باتوں میں مشغول ہو جاتے۔ وہ سمجھ رہے تھے بیڈ پہ لیٹے شخص کا ہسپتال کی اس نرس سے ضرور کوئی خاص رشتہ ہوگا، تبھی وہ اتنی پریشان ہے اور رو رہی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کو اپنی آنکھوں میں قید کر لینا چاہتی ہو۔ 6 سال پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگ گیا تھا۔ دن کے 2 بجے وہ ہسپتال سے نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک بیگ تھا۔ لیڈیز بیگ وہ نہیں رکھتی تھی، اس کے پاس ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ اسے بیگ کی ضرورت پڑتی۔ وہ بطور فیشن بھی لیڈیز بیگ نہیں رکھتی تھی۔ پلاسٹک بیگ میں اس کی سیلری اور اپنی ایک کولیگ سے بطور قرض لی ہوئی کچھ رقم اور اس کا اسمارٹ فون تھا، جو کئی مہینوں میں اس نے اپنی سیلری سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر آج ہی لیا تھا۔ پہلے اس کے پاس نوکیا کا ایک عام سا موبائل ہی تھا، جو صرف کال کے ہی کام آتا تھا۔ اس نے نیو موبائل میں اپنی سم ڈال کر کچھ دیر اسے چلایا اور پھر بند کر کے رقم کے ساتھ ہی پلاسٹک بیگ میں رکھ لیا۔ اس کا ارادہ تھا گھر جا کر رات کو تسلی سے موبائل چیک کرے گی اور فیس بک واٹس ایپ کا اکاؤنٹ بھی بنائے گی۔ اپنی ساتھی کولیگز کو دیکھ کر اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ اس کے پاس بھی اچھا سا ٹچ موبائل ہو اور وہ بھی ان کی طرح فیس بک واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے، مگر اس کے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کے لیے اس نے کئی مہینوں سے پیسے بچانے شروع کر رکھے تھے، جو آج اتنے ہوئے تھے کہ ایک مناسب سا موبائل خرید سکے۔ ہسپتال سے نکلی تو گھر کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر فروٹ اور سبزی سے سجی ریڑھی پر پڑی۔ اس نے سوچا، امی اور چھوٹی بہن کے لیے فروٹ لے لیتی ہوں اور کچھ سبزی بھی۔ اس نے قدم اس طرف بڑھا دیے، دونوں ہاتھوں میں فروٹ سبزی کے تھیلے لیے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اتنے میں ایک رکشہ اس کے پاس آ رکا۔ باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے نے سوال کیا۔ اس نے گلی کا بتا کر کرایہ پوچھا اور کرایہ طے ہونے پر رکشے میں بیٹھ کر گھر جا پہنچی۔ گھر کے سامنے اتر کر اس نے ہاتھ میں پکڑے پیسوں میں سے کرایہ ادا کیا اور اپنے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے چہرے پہ کھلتی مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کی عکاسی کر رہی تھی۔ امی، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی امی کو آواز دی تھی۔ امی کو آواز دیتی اس نے چھوٹا سا صحن عبور کیا اور گھر کے اکلوتے بنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس کی ماں اس کی آواز سن کر باہر ہی آ رہی تھی
اس نے اپنی ماں کو سلام کیا اور ہاتھ میں پکڑے فروٹ اور سبزی کے شاپر ان کی طرف بڑھا دیے۔ عین اسی لمحے اس کا دل دھڑکا۔ اسے پیسوں والے پلاسٹک بیگ کا اچانک ہی خیال آیا تھا، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے سبزی اور فروٹس کو چارپائی پہ الٹ دیا، مگر وہ بیگ ان میں سے کسی بھی شاپر میں نہیں تھا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ واپس پلٹی اور گھر سے باہر جانے لگی۔ بیٹی کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ اس کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اس کا یوں اچانک پلٹ جانا اس کی ماں کو پریشان کر گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو روحانسے لہجے میں مختصر بتایا کہ وہ پیسوں والا پلاسٹک بیگ کہیں بھول آئی ہے، اور باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے گلی میں کوئی نظر نہیں آیا تو پیدل ہی چل پڑی۔ گلی سے نکل کر کچھ دور جا کر اسے ایک رکشہ ملا۔ وہ بنا پوچھے اس میں بیٹھ گئی اور اسے جگہ بتا کر جلدی چلنے کو کہا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ اس جگہ کے پاس پہنچ کر اس نے کرایہ دیا اور بے تابی سے اس طرف بڑھی۔ وہ ریڑھی والا اب وہاں موجود نہیں تھا۔ پوچھ گچھ پر وہاں موجود لوگوں نے اسے کسی بھی پلاسٹک بیگ سے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ بہت دیر تک وہ ادھر ادھر یوں ہی پوچھتی رہی اور پھر مایوس ہو کر واپس چل پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی واضح تھی، مگر وہ یہاں رونا نہیں چاہتی تھی، ورنہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے۔ اس کی ماں اور چھوٹی بہن کے لیے بھی یہ خبر رلا دینے والی تھی۔ گھر جا کر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ روتی بھی کیوں نہ، آخر گھر کا کرایہ، بلز، چھوٹی کی فیس کیسے اور کہاں سے ادا کرے گی؟ یہی سوچ ہی اسے رلا رہی تھی، اور اپنی کولیگ سے قرض لی ہوئی رقم وہ بھی اسے دینا ہی تھی، جو اس کام کے لیے لی تھی کہ گھر کا باتھ روم ٹھیک کروانا ہے، اور کچھ دوسرے کام تھے۔ بیٹا چپ ہو جا، صبر کر، اس کی ماں نے اسے تسلی دی۔ اللہ نے چاہا تو واپس آ جائیں گے، تیری محنت کی حلال کی کمائی ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ رو نہ بیٹی۔ جب رو کر وہ تھک گئی تو خود ہی چپ ہو گئی۔ اچانک اسے ایک خیال آیا۔ اس نے گھر والے موبائل سے اپنا نمبر ڈائل کیا۔ اس نے سوچا تھا شاید کسی نیک اور اچھے انسان کے ہاتھ لگ گیا ہو اور وہ اسے لوٹا دے، مگر اس کا نمبر بند تھا۔ اس نے خود ہی موبائل آف کر کے بیگ میں ڈالا تھا، شاید ابھی تک کسی کے ہاتھ ہی نہ لگا ہو۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے کسی نے اٹھا لیا ہو اور موبائل آن ہی نہ کیا ہو۔ وہ خود ہی سوال جواب کیے جا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کیا، مگر موبائل ہنوز بند ہی تھا۔ وہ لگاتار کوشش کرتی رہی، مگر آگے سے ایک ہی جواب ملتا، یور ڈائل نمبر از پاورڈ آف۔ تھک کر اس نے موبائل چارپائی پر پھینکا اور منہ ہاتھ دھونے چلی گئی۔ شام کی چائے پی کر اس نے پھر اپنا نمبر ملایا، مگر بے سود۔ رات کے کھانے تک وہ 1000 بار اپنا نمبر ملا چکی تھی، مگر نمبر بند ہی جا رہا تھا۔ یا تو کسی کے ہاتھ نہیں لگا تھا یا پھر کسی نے موبائل سے سم ہی نکال دی تھی۔ اب وہ مایوس ہو گئی تھی۔ ڈرامہ دیکھ کر وہ اپنی امی اور بہن سے کچھ دیر بات کرتی رہی اور پھر سونے کے ارادے سے چارپائی پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سوچتے سوچتے جانے رات کا کون سا پہر ہوگا، اس کی ماں اور بہن سو چکی تھی۔ اس نے موبائل ہاتھ میں لیا اور باہر صحن میں آ گئی۔ اس نے سوچا شاید اب آن ہو گیا ہو۔ اس نے نمبر ملایا تو خوشی سے اچھل پڑی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے لفظوں کو ترتیب دینے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ بیل مکمل ہو کر بند ہو گئی، مگر کسی نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ اس نے بے تابی سے دوبارہ نمبر ملایا اور انتظار کرنے لگی۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سن کر اس نے فوراً ہی جواب دیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں آگے والا کال ہی نہ کاٹ دے۔ ہیلو سر۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، شاید خوشی اور بے یقینی کی وجہ سے، یا پھر مایوسی سے اچانک امید کی کرن نظر آنے کی وجہ سے۔ جی محترمہ، آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ آگے سے ایک ہی سانس میں 2 سوال کیے گئے تھے۔ جی مم، میرا نام فاریہ ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا نام بتایا اور اپنے شہر کا نام بھی۔ اچھا نام ہے۔ دوسری طرف سے اس کا نام سن کر تبصرہ کیا گیا۔ یہ موبائل آپ کو کہاں سے ملا؟ فاریہ نے دوسرا سوال کیا۔ یہ میرا موبائل ہے۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا یہ سیمسنگ کا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تھا۔ آواز سے لگ رہا تھا شاید وہ مسکرا رہا ہے۔ فاریہ کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے یہ فروٹ والے کے پاس سے ملا تھا۔
جب سے گھر پہنچا ہوں آن کر کے رکھا ہوا ہے، مگر شاید آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری طرف کا جواب سن کر فاریہ کو یاد آیا اس نے 2-3 گھنٹے بعد نمبر ملایا ہے، شاید اس دوران اس نے آن کیا ہو۔ یہ میرا موبائل ہے، فاریہ نے کہا، میں فروٹ لینے گئی تو وہاں بھول گئی تھی، اس کے ساتھ کچھ پیسے بھی تھے۔ اس کے لہجے میں ایک امید سی تھی، پیسوں کا تو مجھے پتہ نہیں۔ دوسری طرف کا جواب سن کر اس کی امید ایک بار پھر ڈانوا ڈول ہو گئی تھی، اور وہ خوشی بھی جو اس کے چہرے پہ کچھ دیر پہلے تھی۔ اچھا، فاریہ نے مریل سے لہجے میں کہا تھا، آپ موبائل ہی واپس کر دیں۔ آپ نے سوچا ہوگا پیسے دیکھ کر میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی، میرا مطلب تھا آپ کو موبائل ہی ملا ہے تو آپ موبائل ہی واپس کر دیں، احسان ہوگا آپ کا۔ میں نے بہت مشکل سے آج ہی نیو لیا تھا۔ مشکل سے کیوں؟ دکاندار دے نہیں رہا تھا کیا؟ دوسری طرف سے شرارت سے کہا گیا۔ اچھا، پیسے کتنے تھے؟ ادھر سے پھر سوال ہوا۔ جی 70,660 روپے۔ بڑے رٹے ہوئے ہیں پیسے تو آپ نے، ایک بھی ڈھیلے کا فرق نہیں بتایا، اور اب کی بار فاریہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ اس کا مطلب ہے پیسے بھی ملے تھے اس کو، مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ فاریہ نے سوچا اور مطمئن سی ہو گئی۔ جی مس فاریہ، آپ کا موبائل اور پیسے دونوں مجھے ملے ہیں۔ اس نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی تھی، یہ آپ کی امانت ہے، کل صبح 9 بجے سے پہلے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے تو پوچھا نہیں، میں خود ہی بتا دیتا ہوں، میرا نام عمر ہے اور میں شہر سے کچھ دور ایک گاؤں میں رہتا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی، اسے اپنی فکر میں یا نمبر آن ہونے کی خوشی میں واقعی اس کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا۔ فاریہ نے سوری کہا، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کیا، اور کہا، اب آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں موبائل آف کر دوں گا، صبح آن کروں گا، آپ 8 بجے کے بعد اسی نمبر پہ کال کر لینا۔ اوکے بھائی، اللہ حافظ، عمر نے کہا تو فاریہ نے بڑی عقیدت سے اللہ حافظ کہا تھا۔ وہ اب کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ جیسے ہی چارپائی پہ لیٹی، نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح اس نے اٹھتے ہی یہ خوشخبری اپنی ماں اور بہن کو سنائی تھی، وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ اس کی ماں نے فوراً شکرانے کے طور پر 2 نفل ادا کیے تھے۔ فاریہ نے 7:30 بجے نمبر ڈائل کیا مگر نمبر بند تھا، شاید ابھی فون آن نہ کیا ہو اس نے، ویسے بھی اس نے 8 کے بعد کا کہا تھا۔ اس نے سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ 8:10 پر اس نے نمبر ڈائل کیا مگر موبائل ابھی بھی بند ہی تھا۔ 9 بجے تک وہ وقفے سے اپنا نمبر ڈائل کرتی رہی مگر نمبر ہنوز بند ہی جا رہا تھا۔ اس پہ ایک بار پھر مایوسی طاری ہونے لگی تھی، شاید اس کی نیت بدل گئی ہو۔ اس نے سوچا 70,000 کم تو نہیں ہوتا۔ 9:20 پر اس نے نمبر ڈائل کیا، نمبر بند پا کر اس نے غصے اور بے بسی سے موبائل چارپائی پہ پٹکا اور رونے لگ گئی۔ سب چور ہیں یہاں، وہ ان پڑھ پینڈو 70,000 کہاں لوٹا رہا تھا بھلا؟ اس نے روتے روتے اس پر تبصرہ کیا، اس نے تو ایسا موبائل بھی شاید پہلی بار دیکھا ہو۔ یہ سوچ کر اس کی بے بسی کی انتہا تھی۔ بیٹی، ایسا نہیں کہتے، اللہ کے بندوں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، کیا پتہ اسے کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہو، اس کی ماں نے اس کو تسلی دی تھی۔ نہیں امی، آپ نہیں جانتی، فاریہ نے اپنی ماں سے کہا۔ اس نے شاید صرف یہ جاننے کے لیے کال پک کر لی ہوگی کہ یہ چیزیں کس کی ہیں، یا پھر اس نے بس مجھے بتانے اور جلانے کے لیے ہی رات بات کر لی تھی، اس کا واپس کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، ورنہ اب تک نمبر بند کیوں ہوتا؟ چند پل انتظار کے بعد اس سے صبر نہ ہوا تو اس نے آخری کوشش کے طور پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، معاف کرنا لیٹ ہو گیا، جلدی نکلنے کی کوشش میں آپ کی امانت ساتھ لینا ہی بھول گیا تھا، آدھے راستے میں یاد آیا تو واپس جانا پڑا، کل پہ نہیں رکھ سکتا تھا، ورنہ آپ پریشان ہوتی رہتی اور سوچتی کہ شاید میرا ارادہ ہی نہیں واپس کرنے کا۔ اس نے ایک ہی سانس میں نمبر لیٹ آن کرنے کی وضاحت کر دی تھی، اور فاریہ کو کچھ دیر پہلے اس کے بارے میں کہے گئے اپنے لفظوں پر اتنی ندامت ہوئی تھی کہ چند ثانیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ آپ سن رہی ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو وہ جلدی سے بولی، جی میں سن رہی ہوں۔
ٹھیک ہے، پھر آپ بس اڈے کے قریب جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اس کے سامنے آ جائیں، 10 منٹ تک میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ وہاں آ کر مجھے کال کر لینا، جلدی آ جانا پلیز، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ اس نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی اور فاریہ کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ اس نے جلدی سے چادر اٹھائی اور اپنی امی کو بتا کر عمر کی بتائی جگہ پر پہنچ گئی۔ یہاں تک آتے ہوئے اسے 15-20 منٹ لگے تھے۔ گھر والا موبائل وہ ساتھ لانا نہیں بھولی تھی۔ وہاں پہنچ کر فاریہ نے اپنا نمبر ڈائل کیا، فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ کہاں ہیں آپ؟ دوسری طرف سے ہیلو کہنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھا۔ آپ نے جہاں کہا تھا وہیں پر کھڑی ہوں، فاریہ نے جواب دیا اور ساتھ ہی اسے اپنے کپڑوں کا کلر بھی بتا دیا۔ آپ اپنے پیچھے کی طرف مڑیں۔ جواب سن کر وہ جیسے ہی پلٹی، ایک پرانی سی بائک پر بیٹھے ایک لڑکے نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ لپک کر اس تک پہنچی تھی۔ مس فاریہ؟ فاریہ کے قریب پہنچتے ہی اس نے اس سوالیہ انداز میں اس کا نام لیا تھا۔ آپ عمر ہیں؟ جواب میں فاریہ نے تصدیق کے لیے ان سے ان کا نام پوچھا تھا۔ یہ لیں آپ کا موبائل اور رٹے رٹائے 70,660 روپے۔ ساتھ ہی وہ مسکرایا بھی تھا۔ رٹے رٹائے پہ اس نے خاصا زور دیا تھا۔ فاریہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ عام سے کپڑوں میں ملبوس ایک انتہائی خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے پلاسٹک بیگ فاریہ کی طرف بڑھا دیا۔ گن لیں، اس نے فاریہ سے کہا، مجھے یقین ہے پورے ہوں گے۔ فاریہ نے خوش دلی سے جواب دیا۔ جواب میں وہ فقط مسکرایا تھا۔ آپ میرے گھر چلیں، چائے پی کر چلے جانا آپ، فاریہ نے اسے آفر کی۔ شکریہ، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہوں، مالک نے فون کر کر کے بیٹری لو کر دی ہے۔ میں آپ کا احسان تو نہیں اتار سکتی۔ آپ اگر ایک کپ چائے میرے ساتھ پی لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ گھر نہ جائیں، یہیں کسی ہوٹل میں پی لیں، فاریہ نے اصرار کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ یہ ایک سادہ سا عام موبائل تھا۔ اس کے بات کرنے سے فاریہ کو اندازہ ہوا کہ دوسری طرف کوئی بہت غصے میں بول رہا تھا، شاید اس کا مالک تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل جیب میں ڈالا، فاریہ نے فوراً پوچھ لیا، آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ کسی ہوٹل پر کام کرتا ہے۔ فاریہ نے پیسے نکالے اور ہزار کے 5 نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ آپ میری طرف سے رکھ لیں۔ لڑکے کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ شاید اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی تھی، کیونکہ لباس سے وہ کسی غریب گھر کا ہی لگ رہا تھا۔ شکریہ، آپ رکھیں، یہ آپ کی امانت تھی، میں نے کوئی احسان نہیں کیا آپ پہ، اس نے کہا، اور فاریہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے بائک سٹارٹ کی اور اللہ حافظ کہہ کر چلتا بنا۔ فاریہ حیران سی کھڑی دیکھتی رہی۔ اچانک وہ پلٹی اور اس طرف دیکھا جدھر وہ گیا تھا۔ اسے اچانک ہی خیال آیا تھا کہ اس نے عمر سے اس کا نمبر تو لیا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے پھر کسی دن کھانا کھلا دیتی۔ لوگوں کی بھیڑ میں وہ اس سے دور جاتا نظر آیا۔ آواز دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ آواز اس تک پہنچ ہی نہ پاتی۔ وہ بے بسی سے کھڑی اسے دور ہوتا دیکھتی رہی۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو فاریہ بوجھل سے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر وہ خوش سے زیادہ اداس تھی۔ اسے لگا اس نے اپنے محسن کو پیسے دینے کی غلطی کی تھی، شاید اسے برا لگا تھا۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا، جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اپنا موبائل اور پیسے تو لے آئی تھی، مگر اپنا دل اس پینڈو کو دے آئی تھی جس کا فاریہ نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا، اور اس بات کا بھی اسے قلق تھا۔ فاریہ کی ماں نے بھی ڈھیروں دعائیں دی تھیں عمر کو۔ وقت گزرتا رہا اور فاریہ کی طلب میں شدت آتی رہی۔ رہ رہ کر اسے وہ حقیر سے ٹوٹے پھوٹے سے موبائل والا پینڈو یاد آتا تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا شہر میں کسی نہ کسی ہوٹل میں بہانے سے چلی جاتی، مگر اتنے بڑے شہر میں ہوٹل کوئی کم تو نہیں تھے۔ راستے میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھتی رہتی۔ اس کی اسی تلاش میں 8 ماہ گزر گئے، مگر وہ اس کے ذہن سے نہ نکل سکا، نہ دل سے۔ پھر ایک دن وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گھر آ رہی تھی جب اس کی نظر بائک کے پیچھے بیٹھے عمر پر پڑی۔ فاریہ کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ وہ روڈ کے دوسری طرف تھا۔ فاریہ دیوانوں کی طرح آگے بڑھی اور اسے آواز دی۔ عین اسی لمحے ایک بڑی گاڑی اس کے اور عمر کے درمیان آ گئی تھی۔ گاڑی نے سواری اتارنے کے لیے بریک لگائے تھے۔ وہ گھوم کر گاڑی کے آگے سے نکلی، مگر تب تک وہ دور جا چکا تھا۔
وہ مردہ دلی سے پلٹ آئی۔ اس کی دوستوں کو فاریہ کی اس حرکت پہ حیرانی ہوئی تھی۔ وہ اسی کے پیچھے اسے دیکھنے کی غرض سے آ رہی تھیں۔ ان کے پوچھنے پر فاریہ نے انہیں کسی نہ کسی طرح ٹال دیا۔ بامشکل اس نے اپنے آنسو ضبط کیے تھے۔ گھر پہنچ کر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ منہ دھونے کے بہانے روئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں اور بہن اسے روتا دیکھ کر وجہ پوچھیں۔ فاریہ، کسی نے اس کا نام پکارا تو وہ چونک کر خیالوں کی دنیا سے واپس آ گئی۔ عمر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں اسے کب ہوش آیا تھا اور اسی نے اس کا نام پکارا تھا۔ آپ کو میں یاد ہوں۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی تھی، ورنہ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ اس کا نام تو کیا شکل بھی بھول گیا ہوگا۔ رٹے رٹائے لوگ اتنی جلدی کہاں بھولے جا سکتے ہیں، اس نے اپنے مخصوص شرارتی سے لہجے میں کہا تھا، اور اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ کھل کر ہنسی تھی۔ فاریہ کو رٹے رٹائے کے الفاظ سے اپنے گم ہونے والے 70,660 کی رقم کے ساتھ اپنے کہے الفاظ بھی یاد آ گئے تھے۔ میں کہاں ہوں؟ آپ یہاں کیسے؟ عمر نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ جواب میں فاریہ نے اسے سب بتا دیا۔ زندگی ہو تو انسان کبھی نہ کبھی کسی موڑ پہ مل ہی جاتا ہے، عمر نے کہا، مگر اسے کیا خبر تھی کہ لگن سچی ہو تو کن فرما ہی دیا جاتا ہے، اور فاریہ کی سچی لگن میں کوئی کھوٹ تھا ہی نہیں۔ اگلے دن فاریہ نے ڈاکٹر سے سفارش کر کے اسے ایک الگ کمرے میں شفٹ کر دیا تھا اور جی جان سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ گھر سے اس کے لیے کھانا بنا کر لاتی اور اس کے لیے 2 سوٹ بھی سلوا کر لائی تھی۔ فاریہ نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا تھا کہ وہی لڑکا بیمار ہے اور اسی کے ہاسپٹل میں ہے۔ اس کی ماں عمر کی عیادت کو آئی تھی اور اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ فاریہ نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دی تھی، مگر اپنی ماں کے اصرار کے باوجود خود ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میں بھی چلی گئی تو آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا، مگر یہ بہانہ تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کسی پینڈو کا انتظار کر رہی۔ اسے امید تھی وہ ضرور اسے ایک نہ ایک دن مل جائے گا، اور اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ اس کی امید بر آئی تھی، وہ اسے 6 سال بعد مل گیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ وقت عمر کے پاس ہی گزارتی تھی۔ اس نے اس کے ٹیسٹ کروائے تھے، اسے دمہ تھا اور بہت زیادہ تھا۔ پھیپھڑوں کی حالت بھی خطرناک حد تک خراب تھی۔ کبھی کبھی تو اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ اسے استھما پمپ کے سہارے موت سے چند سانسیں ادھار لینا پڑ جاتی تھیں۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھی بڑے لگاؤ سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ساری بات عمر کو بتا دی تھی کہ اس نے اسے کیسے اور کہاں کہاں تلاش کیا، اور یہ بھی کہ کیوں تلاش کیا۔ یہ محبت کا واضح اقرار تھا۔ میں آپ کے انتظار میں تھی، فاریہ نے اسے کہا تھا۔ مجھے یقین تھا اگر میری محبت سچی ہوئی تو آپ ایک دن ضرور مجھ سے ملو گے، اور دیکھ لو مل گئے۔ آخری بات وہ کچھ شوخی سے بولی تھی۔ عمر حیران تھا اپنی قسمت پر اور اس نادان لڑکی کی محبت پر۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی کسی سے ایسی محبت بھی کر سکتا ہے۔ ایک نظر میں محبت، پہلی نظر کی محبت، اور وہ بھی آج کے دور میں۔ وہ رو پڑا تھا، خوشی میں اور اس لڑکی کی نادانی پر بھی۔ مجھے معاف کر دو، عمر نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا غریب لوگ محبت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ جیسی لڑکی مجھ جیسے پینڈو سے محبت کر سکتی ہے، اور اتنی محبت کر سکتی ہے۔ میں اتنا بھی بد نصیب نہیں تھا جتنا خود کو سمجھتا رہا۔ یہ مجھے آج پتا چلا ہے، عمر نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ شرما دی تھی۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ آپ یہاں ہیں؟ ان میں سے کوئی آیا نہیں ابھی تک؟ فاریہ کے اچانک سوال پر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اسی کسی دے کچھ نہیں لگدے تے نہ کوئی ساڈا دردی، کوئی نہ دل دا محرم ملیا، جو ملیا سو گھرسی۔ میرا کوئی ہوگا تو آئے گا نا، عمر نے افسردگی اور مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ فاریہ نے پوچھا۔ عمر کے الفاظ اور چہرے کے تاثرات سے اس کا دل کٹ گیا تھا۔ آپ سے پہلی بار ملنے کے بعد میں 1 سال تک ادھر ادھر مزدوری کرتا رہا، کبھی کسی ہوٹل پر تو کبھی کسی دکان پر، اور پھر اللہ نے سن لی، ایک دوست نے ویزا دے دیا اور میں سعودیہ چلا گیا۔ عمر اسے اپنی زندگی کے گزرے سال بتانے لگا۔ سعودیہ میں ایک کمپنی میں لگاتار 4 سال تک کام کیا۔ گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تھے۔ اس دوران 3 بہنوں اور 2 بھائیوں کی شادی بھی کی۔ وہ بہت خوش تھا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے کام آ رہا ہے۔
اس نے وہاں اپنا پیٹ کاٹ کر گھر پیسے بھیجے، خود بس جیسے تیسے گزارا کرتا تھا، مگر گھر جتنے ممکن ہوتے زیادہ بھیجتا۔ اس کا کام کچھ اس طرح کا تھا کہ اسے سانس کا مسئلہ ہو گیا۔ 1 سال تو اس نے اس بات کو کمپنی سے چھپائے رکھا، مگر 1 سال کے بعد ایک رات وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے سانس کا مسئلہ بتایا اور ساتھ یہ خبر بھی دی کہ اس کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں۔ کمپنی نے اسے 1 ہفتے بعد خروج لگا کر گھر بھیج دیا۔ وہ پھر بھی خوش تھا کہ چلو گھر میں اب کوئی مسئلہ نہیں، وہ یہاں بھی کام کر کے گزارا کر سکتا ہے۔ مگر اس کو یہاں آنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے گھر والوں نے تو اس کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچائی تھی۔ گھر میں ایک وہ اور ایک اس سے چھوٹا بھائی ہی کنوارے رہ گئے تھے۔ اس کو کہا گیا کہ شادی کروانی ہے تو کام کرو اور پیسے جوڑ لو۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ پہلے 2-4 مہینے تو گھر والوں نے آؤ بھگت کی، پھر ایک دن کہہ دیا کہ کہیں کام ہی کر لو، سارا دن گھر میں ہی پڑے رہتے ہو، خرچے زیادہ ہیں۔ اس نے اپنے چند جوڑے اٹھائے اور ایک ہوٹل پہ نوکری کرنے لگ گیا۔ وہیں ہوٹل پہ ہی رہتا تھا۔ 2-4 مہینے میں گھر کا ایک آدھ چکر لگا لیتا تھا۔ گھر جاتا بھی تو کس کے لیے؟ وہ گھر آئے نہ آئے کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ اسے زندگی سے بھی اب کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پھیپھڑے کسی بھی دن جواب دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے سگریٹ کو موت قرار دیا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر سگریٹ پیتا تھا تاکہ زندگی سے جلد از جلد چھٹکارا مل جائے۔ اس دن وہ یوں ہی گھومنے نکلا تھا ایک جگہ سے، اس نے سگریٹ لے کر جلائی ہی تھی کہ اسے کھانسی کا دورہ پڑا۔ دورہ اتنا شدید تھا کہ اسے لگا تھا اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ یہاں چھوڑ گیا۔ عمر نے اپنی بات ختم کی اور چونک پڑا۔ فاریہ اس کی کہانی سن کر بے آواز رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ عمر نے مسکرا کر اسے تسلی دینی چاہی۔ اب تو میں اکیلا نہیں ہوں اور نہ ہی اب مرنا چاہتا ہوں، وہ بولتا رہا، بلکہ اب تو جینا چاہتا ہوں۔ اتنی پیاری لڑکی کو چھوڑ کر کون مرنا چاہے گا بھلا؟ اور اس کے آخری الفاظ پر وہ روتے روتے بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ عمر نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، سچ کہتے ہیں کہ کسی عورت کے روتے روتے اچانک ہنس دینے کے منظر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی منظر حسین نہیں، اور آج تجربہ بھی ہو گیا اس بات کا، اس نے شرارت سے کہا۔ فاریہ مسکرا دی۔ آج کے بعد نہ آپ اکیلے ہیں اور نہ ہی مرنے کی کبھی بات کرنا، فاریہ نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر کہا۔ کسی سے ایسے الفاظ کوئی کہنے والا ہو تو بھلا کون مرنا چاہے گا؟ بلکہ کسی مرتے ہوئے انسان کو بھی اگر آپ جیسی پیاری لڑکی یہ الفاظ کہہ دے تو وہ بھی مرنے کا ارادہ کینسل کر دے گا۔ عمر نے ہنستی آنکھوں سے اسے کہا تھا۔ اب کی بار وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور اسے ہنستا دیکھ کر عمر بھی ہنس پڑا۔ فاریہ نے اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ وہ عمر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس کی ماں کو بھلا کیا اعتراض ہوتا؟ ویسے بھی عمر سے شادی کر کے اسے کہیں جانا بھی نہ پڑتا، بلکہ فاریہ نے سوچا تھا کہ عمر کو اس بات پہ راضی کر لے گی کہ وہ اب اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہے، بس اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ خواب خوشنما تھے، مگر وہ خواب ہی کیا جو پورا ہو جائے وہ خواب نہیں رہتا، حقیقت بن جاتا ہے، اور حقیقت اکثر بہت تلخ ہوتی ہے، اتنی تلخ کہ پوری زندگی میں کڑواہٹ گھول دیتی ہے۔ عمر کو ہاسپٹل میں آج 6 روز ہو گئے تھے۔ وہ شام کو اسے کھانا اور دوا کھلا کر گھر آ گئی تھی۔ اس نے رات کی ڈیوٹی پہ مامور ایک جاننے والی نرس کو خاص طور پہ تاکید کر رکھی تھی کہ وہ عمر کا خاص خیال رکھے، رات کو اس کے پاس چکر لگا لیا کرے۔ ان 6 دنوں میں فاریہ خود بھی 1-2 رات اس کے پاس ٹھہری تھی، مگر پھر عمر نے ہی اس خیال سے اسے منع کر دیا تھا کہ وہ دن میں کام کر کے تھک جاتی ہے، رات کو بے آرام نہ ہوا کرے، اور عمر کے اصرار پر وہ گھر چلی جاتی تھی، مگر رات کو اکثر فون کر کے اس کا حال احوال پوچھ لیتی تھی۔ اس رات بھی اس نے تقریباً 11:30 بجے فون کر کے اس سے بات کی تھی اور پھر اس کی باتوں کو دہراتے مسکراتے سو گئی تھی۔ صبح وہ معمول کے مطابق عمر کے لیے کھانا لے کر آئی۔ اس نے مسکرا کر عمر کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر نظر پڑتے ہی ٹفن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ عمر اس کے منہ سے نکلا اور وہ پاگلوں کی طرح اس تک پہنچی تھی۔ وہ بیڈ پر آڑا ترچھا پڑا تھا، اس کا استھما پمپ بیڈ کے نیچے پڑا تھا اور اس کے ہونٹوں اور کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا۔ عمر، وہ چیخی تھی، مگر وہ جو پہلے مرنے کی آس لے کر جی رہا تھا، فاریہ کے ملنے کے بعد جینے کی آس لیے مر چکا تھا۔
وہ دوڑ کر ڈاکٹر کو بلا لائی تھی جس نے عمر کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ بے تحاشا روئی تھی۔ ہسپتال کے در و دیوار بھی اس کی چیخو پکار سن کر رو پڑے ہوں گے۔ دیوانہ وار وہ بس اس کا نام لے کر دہائی دیے جا رہی تھی۔ اس کا رونا سننے والوں کا کلیجہ چھلنی کر رہا تھا۔ اس کو یوں بلکتے دیکھ کر جانے کتنوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔